اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وقت امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی ظہور کی تعزیل کی دعا کے لیے، ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور اس غم میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمراہ شریک ہونے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا متعال ہمیں اور آپ کو عزاداران سید الشہداء میں قرار فرمائے، ان کے ہمراہ میدان حشر میں ہمراہی کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان خدا متعال کا. پروردگار نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی. ہر نعمت کی قدر شاید اس نعمت کے اثر کے حساب سے ہونی چاہیے. جن نعمتوں کا اثر کم ہے ان نعمتوں کی قدر شاید ان کے مقابلے میں کم ہوگی جن کا اثر بہت طولانی ہے. ہدایت کی نعمت وہ نہیں ہے جو صرف دنیا میں کام ہو. ہدایت کی نعمت وہ ہے جو دنیا کے بعد زندگی کے ہر مرحلے میں کام آتی، اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کا اثر انتہائی غیر معمولی ہے اگر ہم احساس کریں. اور ان نعمتوں کا شکر کرنا خود بخود ان نعمتوں میں انسان کے وجود میں اضافے کا سبب ہے. لہذا انسان کی اچھی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو قبول کرتا رہے. یہ بھی خدا کی نعمت ہے، یہ بھی خدا کی نعمت. قارونیت یہ ہے کہ انسان اچھائیوں کو اپنے آپ سے منسوب کرے، اور عبودیت بندگی یہ ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قول کی طرح جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ خدایا تو ہے جو مجھے شفا دیتا، تو ہے جو مجھے نعمتوں سے نوازتا، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں، کمی مجھ سے، تو نے مجھے خلق کیا، تو نے مجھے غذا دی، سب کچھ تیری طرف سے، اور مرض تیری طرف سے نہیں ہے، بیماری تیری طرف سے نہیں ہے، وہ میری ہے، میری غلطی ہے۔ یہ ادب انبیاء علیہ السلام۔ اور میرا اپنے خیال ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی میں عام طور پہ بولتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم خدا سے ہٹ کر کچھ کریں گے۔ ظاہر ہے، بالکل صحیح کہا، مسلمان ہونے کے ناطے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نعوذ باللہ تعالیٰ، پھر تو خدا کو مانتا ہی نہیں اس کا مطلب۔ لیکن اس کے باوجود اچھا ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ اچھائیوں سے منسوب کرنے لگے، خدا کا ذکر پہلے لے آئے۔ خدا نے توفیق دی کہ یہ کام ہو گیا، خدا نے یہ سعادت دی کہ ایسا ہو گیا۔ اس سے انسان کے اندر ایک ہمبلنس آتی ہے، انسان کے اندر ایک حقیقت کو ریفلیکٹ کرنے کی عادت پڑتی ہے، حقیقت کو پہچاننے کی عادت پڑتی ہے۔ تو خدا نے صبر دیا، خدا نے یہ موقع فراہم کیا، اور اسی عنوان سے ہم یہ کہیں گے یہ خدا کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کا عزادار بنا دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی عزاداری میں مشغول کر دیا۔ اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ایسا نہ ہوتا تو کتنی بڑی سعادت تھی جس سے ہم محروم رہ جاتے، نہیں معلوم پھر زندگی میں کب موقع ملتا کہ ان باتوں کو پہچان پاتے کہ حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معنویت کیا ہے، سید الشہداء کی ذات کے اثرات کیا ہیں، پھر کہیں آ کر گرویدہ ہوتے۔ خدا یہ سارے مرحلے آسان کر گیا ہمارے لیے، ہمیں بچپن سے ہی سید الشہداء کی محبت کی سعادت نصیب کر دی، اور جگہ ہے یقیناً بجائے کہ انسان کا شکر بجا لائے، انسان اللہ کا شکر بجا لائے کہ اس نے یہ سعادت نصیب کی، اور ہم اور آپ بھی اس شکر کو بجا لانے کے لیے کہ خدا نے ہمیں عزادار بنایا، سید الشہداء کے ذکر کی سعادت دی، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کی تابعداروں میں قرار فرمائے، ان کی جانثاروں میں قرار فرمائے، ان کے وارث کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اہل ولایت اور نصرت امام کے حوالے سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ آج ترتیب کے اعتبار سے 9 محرم، اور یقیناً سال کے غم انگیز ترین ایام میں سے ایک دن۔ فارسی اور عربی میں اس دن کو تاسوعہ یاد کیا جاتا ہے۔ تسعہ عربی کا لفظ ہے، یعنی 9ویں تاریخ، تاسوعہ، عشرہ، عاشر 10 کو کہتے ہیں، اور اس کے حساب سے عاشور۔ آج کے دن کو تاسوعہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے عاشور سے پہلے کے مراحل میں یہ سخت ترین دن تھا، اور ایک بار پھر خدا کا شکر کہ اس نے ہمیں شناخت نصیب کی۔ سید الشہداء کی جو زیارات ہمارے پاس موجود ہیں، یہ زیارات معنوی اعتبار سے، مفہومی اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ عرفا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید کوئی عارف، معنی واقعی میں عارف، زیارت عاشورہ کے بغیر عارف نہیں بنا۔ جتنے بڑے بڑے عرفاء کا آپ ذکر سنیں گے، یہ سب روزانہ زیارت عاشورہ پڑھنے والے ہیں۔ اور آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت علی اللہ مقام الشریف کے بارے میں تو بیان کرتے ہیں کہ وہ 100 درود اور 100 لعن کے ساتھ پوری زیارت عاشورہ پڑھتے تھے۔ کافی وقت لگتا ہوگا، لیکن وہ روزانہ پڑھتے تھے، اور یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت اتنے بڑے عارف تھے، جوانی میں ہی مراحل عرفانی طے کر گئے تھے، تو اگر ان کو اس کا معنوی اثر نظر نہ آتا تو 100 دفعہ کیوں پڑھتے؟ یقیناً اس کا کوئی بہت اہم معنوی اثر ہوگا۔
بدقسمتی سے زیادہ تر لوگوں نے ان باتوں کو نہیں پہچانا. آپ وہ خوش نصیب ہو سکتے ہیں جو اس کو پہچان لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. سید الشہداء سے ہمارا رشتہ صرف عاشور کا نہیں ہے. یہ جو بعض اوقات ایام عزا کے آخر میں آ کر ہم ماتم بھی کرتے ہیں، نوحہ بھی پڑھتے ہیں، الوداع الوداع، ایک لحاظ سے صحیح ہے. ایام عزا ختم ہو گئے، سوگواری کے ایام ختم ہونے پہ الوداع کہتے ہیں. لیکن اگر مفہومی اعتبار سے دیکھیں تو سید الشہداء سے کوئی الوداع کیسے کہہ سکتا ہے؟ زندگی کا رشتہ ہے، زندگی کے بعد کا رشتہ ہے، الوداع اس میں ہے کہاں؟ تو یہ سعادت آپ کے پاس ہونی چاہیے، ہمارے پاس ہونی چاہیے، اس سے ہم محروم نہ ہوں. کوئی نہ کوئی سید الشہداء کی زیارت روز ضرور پڑھیں، چاہے وہ زیارت عاشورہ ہو، اربعین ہو، زیارت وارثہ ہو، کوئی نہ کوئی زیارت ضرور پڑھیں. اور ہر نماز کے بعد، قدیم زمانے میں بہت اچھی سنت تھی، اس وقت کم ہو گئی ہے، اور بعض لوگوں نے درک کیا تو انہوں نے اس کے اوپر اور تاکید کی ہے، یہ کہ ہر نماز کے بعد زیارت پڑھتے تھے، اور زیارت توجہ سے پڑھتے تھے. ہمارے ہاں چیزیں اگر باقی رہ گئی ہیں تو وہ توجہ ختم ہو گئی ہے، وہ انہماک ختم ہو گیا. آپ ایسا نہ ہونے دیں. یہ جو زیارت آپ نماز کی بات پڑھتے ہیں اس کو پوری توجہ سے پڑھیں. تو اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر ایسا اچھے طریقے سے ہونے لگے کہ انسان کم از کم ہر نماز کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت کو توجہ سے پڑھ لے، چاہے وہ ایک جملہ ہی صحیح، اس کا بھی اپنا اثر ہے، بہت اثر ہے. اور ہمارے پاس مولا چھٹے امام سے ایک روایت ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. فرمایا کہ اس جملے سے زیارت کرو. میں اس کو تاکیداً اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک جملہ مولا چھٹے سرکار کی طرف سے آیا تو ظاہر اس میں کچھ اپنی اور معنویت ہوگی. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ. انسان کہہ سکتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، ظاہر روایات کے اندر موجود ہے، زیارت کے اندر بھی موجود ہے. یا حتیٰ کوئی اگر اردو زبان ہو، مولا آپ کو میرا سلام، یہ کہہ سکتے ہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ شاید بعض اوقات اس میں زیادہ اپنائیت ہوتی ہے، وہ اگر اپنائیت سے کہا جائے تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن اگر کوئی روایت کے الفاظ میں اپنائیت ڈھونڈے تو اس میں اپنائیت پھر بہت زیادہ ہوگی. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اس میں بھی خطاب ہے. تو ان باتوں پہ توجہ فرمائیے. یہ جو زیارات ہیں ان کے اندر بہت سارے مفاہیم ہیں، اور وہ مفاہیم قابل ایسے ہیں کہ بعض اوقات پوری زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. ہم ولایت اور نصرت امام کے حوالے سے جب عرض کرتے ہیں تو ان میں بہت سارے جملات ایسے ملتے ہیں جو سید الشہداء کے کام کی تاثیر کو دکھاتے ہیں، سید الشہداء کا ہمارے اوپر کیا اثر ہونا چاہیے. میں ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ زیارات میں یقیناً پڑھتے ہوں گے کہ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ جو بہت خوبصورت جملات ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز قائم کی، امام نے پڑھی، زکوٰۃ ادا کی؟ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم گواہی دیں اس بات کی کہ مثال کے طور پر فلاں امام نے نماز پڑھی، صرف یہی مطلب ہوگا کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا. یہ گواہی دینا کہ امام نے نماز پڑھی تو بہت ہی، یعنی ایک معذرت کے ساتھ اگر میں کہوں، اس معنی میں اہانت لگ رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم یہ کہیں گے نماز پڑھی؟ صرف نہیں، یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے. اس کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں جو قابل قبول ہوتے ہیں، اور اس کی قیمت ہے اتنی کہ ہاں اسے کہا جائے. ایک مطلب تو یہ کہ مولا نماز ختم ہو جاتی، آپ نے نماز قائم کر دی، آپ نہ شہادت دیتے، نماز ختم ہو جاتی. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز قائم کر دی.
اور آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، یعنی اگر آپ نہ آتے میدان کے اندر شہادت کے لیے، مفاہیم اسلامی ختم ہو جاتے، اراکین اسلامی ختم ہو جاتے، ان کی روح بالکل مر جاتی اگر آپ تشریف نہ لاتے۔ آپ نے آ کر ان سب کو زندہ کر دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو آثار نظر آتے ہیں وہ یہ کہ یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے ان کی روح کو زندہ کر دیا، لگتا ہے ظواہر بھی مر جاتے۔ اگر وہ یزید ابن معاویہ کا جملہ مشہور ہو گیا تھا کہ نہ وحی آئی نعوذ باللہ تعالی، نہ فرشتہ نازل ہوا، تو چند سالوں کی بات تھی، لوگوں کی زبان پہ آ جاتا ہے یہ۔ پھر کون نماز پڑھنے والا تھا؟ پھر کون اذان دینے والا تھا؟ وہ تو بدبخت ارتداد کا اعلان کرنے والا تھا اور جملات میں کہہ چکا تھا۔ اب تو صرف یہ تھا کہ وہ اپنے گورنروں سے کہتا ہے کہ بھئی میں فلاں فلاں خلیفہ، میں اعلان کرتا ہوں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، اب اس کے اوپر بیعت لو کہ کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا۔ بس اتنی سی دیر تھی۔ وہ جو سید الشہداء نے فرمایا وعلی الاسلام السلام، اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا اگر یزید آ گیا تو۔ اس خدا حافظ کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ قرآن باقی رہے گا، قرآن کی روح مٹ جائے گی، نہیں، لگتا ہے کہ مکمل اسلام کا خدا حافظ کہنا پڑتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں وہاں پہ اصحاب موجود تھے، وہ نہ ہونے دیتے، تو وہ اصحاب کہاں تھے جب یہ سارے کام ہو رہے تھے؟ تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے یہ جو جملہ ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی، اس کا مطلب ہے آپ تشریف نہ لاتے، ان تمام کا خاتمہ تھا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر حقیقتاً ختم ہو چکا تھا جب سید الشہداء تشریف لائے، اور انہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو زندہ کر دیا، ورنہ کون امر کر رہا تھا، کون نہیں کر رہا تھا، سب خاموش ہو گئے تھے۔ ایک مطلب یہ ہے، ایک اور مطلب بھی ہے، وہ یہ کہ آپ نے وہ نماز قائم کی جس سے نماز کا مفہوم پوری دنیا کے سامنے آ گیا کہ اصل نماز ہے کیا۔ بس ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے معاشرے کے اندر نماز قائم ہوئی، اور میں نے عرض کی اس کی تشریح، اور اسی کو ہم ایک اور انداز میں کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ مولا آپ نے جو نماز پڑھی وہ نماز کا وہ مفہوم تھا جس کے ہوتے ہوئے باقی نمازوں کو عزت مل گئی، باقی نمازوں کو ایک راستہ نصیب ہوا، ورنہ نعوذ باللہ تعالی یزید کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ سید الشہداء نے جو نماز پڑھی اور جن حالات میں، جن طریقوں کے تحت اور جس انداز میں پڑھی، اس نے نماز کو ایک ایسا مفہوم دے دیا کہ گویا نماز کو ایک قبلہ مل گیا، کہ اب اگر کسی کو دیکھنا ہے میری نماز صحیح ہے یا نہیں تو اس کو دیکھنا ہے سید الشہداء کی نماز کے مقابلے میں میری نماز، اس کے ساتھ رکھ کر اس کو پیمانہ مل گیا کہ یہ نماز تھی اصل۔ یہ جو زکوٰۃ 2 سکے دے آدمی 2 لاکھ سکے دے، سید الشہداء نے خون کی زکوٰۃ دے دی۔ اب اپنی زکوٰۃوں کو لاؤ اور حسین کی زکوٰۃ کے پیمانے کے اوپر سنجش کرو کہ تمہاری زکوٰۃ کہاں ہے۔ یہ جو زیارت کے مفاہیم ہیں انتہائی اعلیٰ مفاہیم ہیں، اور ان مفاہیم کو دیکھتے ہوئے عزادار کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہ یہ کہ تم اور میں اور آپ جب ان جملات کو کہیں اور سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کریں تو بھائی اپنے اعمال کو سید الشہداء کی ان قربانیوں کے سائے میں رکھتے ہوئے انجام دیں۔ آپ کی نماز سید الشہداء کی نماز کی یاد دلائے، آپ کا زکوٰۃ دینا، آپ کا اللہ کی راہ میں مال دینا، اس کی یاد دلائے جو سید الشہداء نے انجام دیا تھا۔ اور امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، تو سید الشہداء کا عزادار کون ہوگا؟ جو امرت بالمعروف اور نہیت عن المنکر کو اپنے اندر زندہ بھی کرے، وہ کر کے دکھائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان زیارات کے اندر بہت سارے مفاہیم موجود ہیں، اور میں اسی کے سائے میں ایک جملہ اور عرض کرتے ہوئے، ایک پوائنٹ اور عرض کرتے ہوئے اپنی موضوع کو کسی جگہ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اختتام تک تو نہیں کہہ سکتے ہم، ظاہر ہے کہ ہمیں توانائی نہیں کہ کسی موضوع کو مکمل حق ادا کر سکیں، لیکن بہرحال ایک جگہ تک پہنچانے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قم میں جب ہم تھے تو وہاں پر آیت اللہ شہید صدر کے، محمد باقر الصدر علی اللہ مقام شریف کے ایک شاگرد تھے، اور یا ڈائریکٹ وہ شاگرد تھے یا انڈائریکٹ شاگرد تھے، بہرحال تعلق تھا ان کا، ان سے ہم کچھ پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ بیان کرنے لگے کہ انہوں نے بتایا کہ کوئی
ایک دفعہ شہید صدر کے پاس گیا جب ان کو حکومت نے ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا، تو وہ کوئی تھا جو کسی بھی راستے سے کسی بھی طریقے سے شہید صدر سے ملنے گیا، تو اس نے شہید سے کہا کہ سید یہ حکومت آپ کو نہیں چھوڑے گی، اور صدام تو نہیں چھوڑے گا، اور آپ شہید ہوں گے۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ کی شہادت کوئی بڑا عوامی رد عمل نہیں لائے گی، آپ شہید ہو جائیں گے اور کوئی بڑا عوامی رد عمل نہیں آئے گا۔ تو شہید صدر نے ان سے یہ کہا کہ مثلا جس کا لب لباب یہ تھا کہ میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، اور میری شہادت سے فوری کوئی رد عمل متوقع نہیں ہے اس وقت۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ یہ کام کیوں انجام دے رہے ہیں؟ تو شہید صدر نے کہا کہ میں اپنے جد امجد کے راستے پر، میں اپنے جد امجد کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اس نے وضاحت مانگی۔ شہید صدر نے کہا کہ میں جتنا بھی غور کرتا ہوں واقعہ کربلا کے اندر سید الشہداء کی سیرت پر، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر دور میں ظالموں کے مقابلے میں کوئی ایک پاکیزہ شخص ہونا چاہیے جو اپنا خون دے۔ وہ خون لوگوں کو بیدار کرے گا، شاید فوری نہ کرے۔ سید الشہداء 61 ہجرہ میں شہید ہوئے، فوری طور پہ تو کچھ نہیں ہوا، ظاہری طور پر یزید باقی رہا، بعد میں واصل جہنم ہوا، بنی امیہ کی حکومت بھی واصل جہنم ہو گئی، لیکن فوری طور پہ تو نہیں ہوا۔ لیکن سید الشہداء کی خون کی جو تاثیر ہے آج تک حسینی راستے کو دکھا رہی ہے، حسینیوں کو چلا بھی رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے، آتے رہیں گے، ذمہ داری بنتی ہے کہ جو سید الشہداء کے کام کو انجام دیں، اپنے خون کے ذریعے سے اس راستے کو زندہ رکھیں۔ سید الشہداء نے، اگر میں اس پوائنٹ کی طرف آتے عرض کروں، سید الشہداء نے دین کے کانسیپٹس کو، مفاہیم کو اپنی شہادت کے ذریعے سے بلند ترین مقام پہ پہنچا دیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اس کی مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صرف ایک مفہوم لے لیجئے، قرآن کریم کا ارشاد ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ ایک مفہوم ہمیں ملتا ہے توکل کرنا۔ اچھا، یہ توکل کس چیز میں ہوتا ہے؟ اگر سید الشہداء کی شہادت کو توکل کے انداز میں دیکھا جائے تو بھئی عام طور پہ لوگ توکل کسے کہتے ہیں، اور سید الشہداء نے جو توکل کر کے دکھایا وہ توکل کیا تھا؟ عام طور پہ توکل کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں بیمار ہو گیا، بیماری کا کوئی راستہ نہیں نکل رہا، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں کہ میری بیماری کا علاج ہو جائے، یا کوئی اور بیمار ہو گیا، یا میں کسی مشکل میں آ گیا اور میں مثال کے طور پر مالی طور پہ مقروض ہو گیا، کسی سفر میں کسی مشکل میں آ گیا، فنا زندگی کی جو مشکلات ہوتی ہیں ان میں جناب علی مجھ سے کہا گیا کہ آپ توکل کریں، اور میں نے توکل کر لیا۔ سید الشہداء نے کن حالات میں اللہ پہ توکل کیا؟ ان کے مقدس خاندان نے کن حالات میں اللہ پہ توکل کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں توکل کا معیار کہاں پہنچ گیا۔ یعنی اس توکل کو دیکھتے ہوئے جو سید الشہداء اور ان کے خاندان مقدس نے کربلا میں کیا، اب زمین پر کوئی ہے جو کہے کہ مجھے توکل کا مطلب اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، توکل کا اثر نظر نہیں آ رہا، یا میرے حالات ان حالات سے سخت ہیں جن میں کوئی توکل کر سکے؟ تم یہ دیکھو سید الشہداء نے توکل کیا اللہ کے اوپر، ان کے اہل بیت نے توکل کیا۔ مثلا صبر کا مفہوم لے لیں، میرے نزدیک صبر کیا ہے؟ وہ یہ کہ کوئی جسم کے اوپر تکلیف آئی، مال کے اوپر تکلیف آئی، اولاد کے اوپر تکلیف آئی، میں نے صبر کر لیا۔ اللہ اکبر،
اور جو سید الشہداء نے صبر کیا، ان کے مقدس خاندان نے صبر کیا، اس نے صبر کا مفہوم ہی کہیں اور پہنچا دیا۔ یعنی وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار اللہ کی حجت ہیں مخلوق کے اوپر، سید الشہداء اور ان کا خاندان کائنات کے اوپر حجت بن گئی، حجت ہو گئی، پوری ہو گئی۔ وہ کیسے؟ جن حالات میں انہوں نے صبر کیا، جن حالات میں انہوں نے توکل کیا، جن حالات میں انہوں نے تقوی دکھایا، جن حالات میں انہوں نے بہادری دکھائی، کون سی انسانی صفت ہے جو اس سے بہتر مصداق لا سکے گی دنیا میں کہیں پر بھی؟ اور جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا کہ جب مولا ابو الفضل نے وفاداری دکھائی، جانثاری دکھائی، کہاں سے کوئی مفہوم لا پائے گا؟ سید الشہداء کا کردار اس عنوان میں ہمیں دیکھنا ہوگا، اور عزادار ہونے کے ناطے یہ وہ جگہ ہے جو ہمارے لیے طے کی گئی ہے۔ مجھے یوں احساس ہوتا ہے اس عزادار کا طرہ امتیاز کیا ہونا چاہیے؟ اس عزادار کا طرہ امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے لیے جو اہداف طے کیے ہیں وہ دنیا میں کسی نے طے نہیں کیے۔ اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف ہے وہ عزادار بنے اور سید الشہداء کا جانثار بنے، سید الشہداء کا وفادار بنے، سید الشہداء کی اولاد کے آبان و انصار میں شامل ہو، اور اس کے لیے جو کچھ چاہیے وہ یہ سب کچھ ہے۔ تو عزیزان محترم، مجھے یوں لگا ہے کہ جتنا آپ کربلا کے واقعے پر اور کربلا سے ملحق کرداروں کے اوپر، زیارات کے اوپر توجہ دیتے چلے جائیں گے، آپ کا سطح فکری اور عمل کے لیے جو ٹارگٹ آپ کے لیے طے ہوگا وہ بلند سے بلندتر ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کی ذات اس طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی کہ جو دوسروں کے بس میں نہیں رہے گی۔ اب اس میں ایک اور جملہ، ایک اور مفہوم اضافہ کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزادار کے پاس ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، ایک بہت بڑی حمایت عزادار کے پاس ہے، سید الشہداء کے چاہنے والے کے پاس، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی واقعاً سید الشہداء کی عزاداری میں بڑھ رہا ہو اور عزاداری کے ذریعے سے سید الشہداء کے راستے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے تو اس کا حامی خود امام حسین ہے، اس کی نصرت کرنے والے خود امام حسین ہیں، اور وہ کون ہیں؟ سفینۃ النجات، مصباح الہدیٰ۔ یہ جو اللہ کے نبی نے عناوین دیے ہیں سید الشہداء کو، ظاہر ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جو مصباح الہدیٰ ارشاد فرمائے، سفینۃ النجات ارشاد فرمائے، کسی وجہ سے ارشاد فرمایا ظاہر۔ تو آپ اور میں اگر واقعاً سید الشہداء کی عزاداری کے اوپر کام کریں، اور چونکہ گفتگو یہاں پر اختتام کی طرف لے کے جانی ہے، آپ اہل ولایت ہیں، آپ امام کی نصرت کی خواہش اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اس خواہش کے ساتھ بار بار کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت معکم، تو آپ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ آپ کا راستہ یہ راستہ ہے۔ اس راستے میں آپ کا حامی کون ہے؟ آپ کے حامی امام حسین۔ بڑی اور ہمت دکھائیے۔ اور جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تو ظاہر ہے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف بولنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، بڑھو اور ہمت دکھاؤ، وہ تقویٰ لے کر آؤ کہ جو اصحاب سید الشہداء نے دکھایا۔ ظاہر ہے ان کی تو معراج کچھ اور ہے، لیکن راستے پر تو آ جاؤ، وہ اچھے فیصلے کرو جیسے حضرت حر نے کیے، ان کا مقام کچھ اور ہے، لیکن کم سے کم کوشش تو ہم بھی کریں۔ تو آپ عزادار ہونے کے ناطے اپنی زندگی کے اوپر اور سید الشہداء سے شفاعت کے حصول کی خاطر اپنی زندگی کو ریویو کریں، دیکھیں آپ کو کس طریقے سے اس راستے کے اوپر آگے بڑھنا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایسا نہ ہو کہ ہم عزاداری میں آئیں اور عزاداری سے جائیں، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہمارے اندر کوئی تبدیلی ایسی نہ آئے۔ تو یہ جو ایام ہم نے عرائض پیش کیے، ان سب میں ہدف یہ تھا کہ ہماری زندگی کو ایک راستہ نصیب ہو۔
پہلے سے ہے لیکن اس میں اور طاقت آئے۔ تو اب آپ کے سامنے جو چند باتیں عرض ہوئیں، اس کو دیکھتے ہوئے میں چند عملی نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ان پہ ضرور توجہ فرمائیے۔ انشاءاللہ سید الشہداء کے غم کے صدقے میں خدا متعال آپ کی اور ہماری ہدایت میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ان کا قرب، بہترین قرب نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ انہی ایام میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پرائرٹیز کا ایک ہونا، اولویت کا ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ مقام پر ہونا کافی نہیں ہوتا، اولویت کا ایک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اعزان محترم، ان اولویتوں کے حصول کے لیے ایک کام کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ سید الشہداء کی زیارت کو مت بھولیے گا، ہر روز آپ کم از کم کوئی ایک زیارت سید الشہداء کی ضرور کریں۔ اور اس کے بعد آپ اور میں زندگی کے فیصلوں کے اندر اپنے آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتے چلے جائیں، یہ فیصلہ مجھے امام حسین کی نظروں میں کہاں پہنچائے گا؟ میں یہ کام کروں گا، میں ایسے سوچوں گا۔ ہمارے بہت سارے گناہ فکروں میں ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ہم لوگ جو دیندار لوگ ہیں، ہم لوگ جسمانی گناہ کم کریں گے، فکری گناہ زیادہ کریں گے۔ اور البتہ جسمانی گناہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی نفس کی کمزوری کی تو کوئی حد نہیں ہے، بعض اوقات وہ بھی ہو جاتے ہوں گے، لیکن ہمارے فکری گناہ ہوں گے، حسد ہو جائے گا، بغض کسی کے ساتھ، نعوذ باللہ تعالی، کوئی غلط منصوبہ کسی کے لیے بنا بیٹھے، یہ کروں گا، وہ کر لوں گا، وہ اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھے۔ اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے امام حسین پہ رونے کی سعادت دی تھی۔ وہ مجھے انصار حسین کی طرف لے جانا چاہتا ہے خدا۔ میں جو یہ کر رہا ہوں، میں جو یہ سوچ رہا ہوں، میں جو یہ فیصلہ کروں گا، یہ مجھے امام حسین کی نظروں میں کہاں پہنچائے گا؟ بہت اہم ہے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف ایک تصور عرض کروں گا۔ امامت کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ بہت بچکانہ لوگ ہیں جن کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ امامت کا علم کیا ہوتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھنے لگیں کہ علم ہماری طرح ہوگا۔ بہت بچکانہ بات ہے۔ بہرحال تو امامت کا علم ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز مخفی ہو۔ تو یہ جو آپ ابھی امام حسین کو یاد کر رہے ہیں، یہ ان سے مخفی ہوگا؟ ظاہر کہ نہیں ہوگا۔ آپ ان کی نظروں کے سامنے ہوں گے۔ تو وہ ہماری نیت کو نہیں جانتے ہوں گے، نیت کو بھی جانتے ہوں گے۔ تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو اگر ہم سوچتے رہیں کہ ہم سید الشہداء کی آنکھوں میں کیسے نظر آئیں گے، اچھے نظر آئیں گے، برے نظر آئیں گے، جتنا ہم اچھے نظر آتے چلے جائیں گے، سید الشہداء ہمیں اپنے آپ سے قریب تر کرتے چلے جائیں گے، اور جتنا وہ قریب کرتے چلے جائیں گے، وہ مصباح الہدیٰ، وہ سفینۃ النجاۃ۔ ہر روز کم از کم کوئی ایک کام ایسا کریں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، کوئی کام ایسا کریں جس میں آپ اپنے امام سے کہیں مولا مجھے امید ہے آپ کو اس کام سے میرے خوشی ہوئی ہوگی۔ کوئی ایک کام کریں، چھوٹا سا کوئی کام جس کو کر کے آپ امام سے کہیں کہ مولا میں نے ایک کام کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کام سے میرے خوشی ہوئی ہوگی۔ اس طاقت تک اپنے آپ کو لیا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اتنے خلوص سے امام حسین کی خدمت میں تحفے بھیجتے رہے تو وہ خاندان کریم ہے، وہ انہیں قبول فرمائیں گے اور ہمیں نہیں معلوم کن مقامات تک پہنچا دیں گے۔ غم میں شرکت بھی بہت بڑا تحفہ ہے، کردار کے ہمراہ بھی ہونا چاہیے۔ غم میں شرکت بھی بہت بڑی بات ہے۔
یہ کہ آپ سید الشہداء کے غم کو اپنے دل میں احساس کریں۔ میں اور آپ رشتوں میں تو بالآخر دنیاوی رشتوں کے اندر ہیں، میں کسی کا بھائی ہوں، کسی کا باپ ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، آپ اور ہم سب دنیاوی رشتوں کے اندر تو ہیں، تو ہم اور آپ رشتوں کی اہمیتوں کو تو جانتے ہیں، ہاں طاہر، ہم رشتوں کی اہمیتوں کو جانتے ہیں، رشتوں کے تعلقات کو بھی سمجھتے ہیں، ہاں رشتوں کے تعلقات کو بھی سمجھتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی میرے بیٹے کے ساتھ اچھائی کرے تو وہ مجھے کیسا لگے گا؟ ظاہر ہے کہ مجھے اچھا لگے گا کہ کوئی میری اولاد کے ساتھ اچھائی کرے۔ اور میں آپ سے صرف ایک جملہ پوچھوں گا، اگر کوئی میرے غم میں شریک ہو جائے سچے دل سے، وہ مجھے کیسا لگے گا؟ کوئی مجھے بہت دولت بھی دے اور میرے جذبوں میں شریک نہ ہو، شاید میں اس کا شکریہ کروں گا، شاید میں اس کا احترام کروں گا، لیکن اگر کوئی میرے غم میں شریک ہونے لگے، میرے جذبوں میں میرے ساتھ شریک ہو جائے، تو اس کا کچھ اور ہی مقام ہوگا۔ آپ اور میں پوری کوشش کریں ہم سید الشہداء کے جذبوں میں امام کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ شاید خدا متعال نے مصائب کا جو انداز ہمیں سکھایا وہ اسی لیے سکھایا، اور سب سے پہلے تو مصائب عوامی سطح پہ جو پڑھے ہیں وہ مولا چوتھے امام نے پڑھے، حقیقت یہ شاید یہ رکھا اسی لیے گیا ہے تاکہ لوگ اپنے جذبات میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ آ جائیں، اور جذبات میں آئیں گے، غم میں آئیں گے، شریک ہوں گے تو ان کا مقام بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے شاید خدا نے سید الشہداء کی طرف جو دعوت دی وہ غم کے ذریعے سے دعوت دی، خوشی کے ذریعے دعوت نہیں دی، غم کے ذریعے دعوت دی، رسا غم۔ عزیزان محترم، اور کربلا میں جذبات بہت ہیں، سمجھنے کے لیے، شریک ہونے کے لیے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں میں خواتین جس طرح سے عزاداری کرتی ہیں، مرد نہیں کرتے ایسے۔ جس جذبے کے ساتھ خواتین عزاداری کرتی وہ ظاہر ہے مرد نہیں کر سکتے ایسا، شاید اس وجہ سے کہ خواتین میں ایک خاص جذبات کی حد ہوتی ہے، مردوں میں وہ نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کربلا کی حفاظت پہ معمور ہستی ہیں، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، ان کے وجود مقدس کا ایک عجیب اثر ہے کہ جس نے لوگوں کے دلوں کو تسخیر کر دیا، لوگوں کے دل مسخر ہو گئے۔ بہت کچھ ہوا کربلا کے اندر، اور بیان کرتے ہیں کہ مثلا کوئی شخص کسی کو واقعات سنانے لگا، کسی ہندوستان کے عالم کا بیان کرتے ہیں، کہیں جا رہے تھے تو کسی نے جو غیر مسلمان تھے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، آپ لوگ بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا واقعہ ہوا ہے، ہم بیان کرتے ہیں۔ کہا ہم سفر میں ہیں تو اچھا ہو کہ آپ ہمارے لیے بیان کریں کہ اس واقعے میں کیا ہوا۔ انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ بھئی ایسے ہوا، ایسے ہوا۔ پھر جنگ کے حالات پہ پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو بھئی جنگ ہوئی اور جنگ میں بڑی قربانیاں دی گئیں، ان کا بیان کریں کہ بھئی کیا قربانیاں دی گئیں۔ تو انہوں نے مصائب بھی بیان کی، وہ مصائب بیان کرتے جاتے تھے اور سننے والے روتے تھے۔ جب گزر گئی دیر اور معاملہ آیا کہ امام اکیلے رہ گئے، اور اب جو لے کر آئے میدان میں تو وہ 6 مہینے کا ایک بچہ تھا۔
وہ جو سننے والے تھے وہ تڑپ گئے، انہوں نے کہا کہ بس کریں، اب تک جو آپ نے سنایا وہ ہمارے دلوں کو زخمی کرنے کے لیے بہت تھا، اب اگر آپ 6 مہینے کی بچے کی بھی کوئی شہادت سنانے والے ہیں۔ سید الشہداء نے چن چن کے لشکری جمع کیے، پاکیزگی والے جو یا معصوم تھے یا معصوم کی طرح تھے، کہ جمع کیے سارے۔ اب گویا بقول ذیشان اندر جوادی صاحب کے کہ سید الشہداء نے کربلا کا خط پورا لکھ لیا، صبح سے لے کے شام تک شہادتیں دیتے رہے، پورا خط تحریر کر لیا۔ آخر میں چاہتے تھے ایک ایسی مہر لگائیں کہ جس کے بعد کچھ نہ بچے، تو وہ مہر امام نے علی اصغر کی خون سے لگا دی کہ دنیا والوں، اگر تمہیں میرے علی اکبر کا خون نظر نہ آئے، میرے قاسم کا خون نظر نہ آئے، میرے بھائی ابو الفضل کے بارے میں کچھ اور سوچو کہ جنگ تھی، جنگجو تھے، تو مجھے یہ بتاؤ یہ میرا علی اصغر کہاں ہے؟ سید الشہداء علی اصغر سلام اللہ علیہ، مولا علی اصغر کو کن حالات میں لے کر آئے؟ اکیلے کھڑے ہیں میدان کربلا کے اندر، نہ عوان باقی ہیں نہ انصار باقی ہیں۔ جب کوئی باقی نہیں ہے تو سید الشہداء ندا فرما رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مدد کو آئے؟ اللہ اکبر! اگر ہم معنویات کو سمجھتے ہیں، اگر ہم اللہ کے نبی کی ان روایات کو سمجھتے ہیں جس میں فرماتے ہیں کہ جب یتیم مظلومیت کے اوپر گریا کرتا ہے اپنی تو عرش خدا ہل جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم جب سید الشہداء نے پکارا ہوگا حال میں مغیث یغیثنا، پوری کائنات میں کیسا زلزلہ آیا ہوگا، کیسے فرشتے گویا بےتاب ہوئے ہوں گے، اور خدا انہیں کہہ رہا ہوگا کہ رک جاؤ یہ حسین ہے۔ یہ نبی کا نواسا کچھ اور تاریخ رقم کرنے آیا ہے، یہ معاملہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا نہیں ہے، اس میں بڑی عظمت ہے، لیکن یہاں کچھ اور ہے۔ سید الشہداء گویا اپنے حرم سے الوداع کرنے کے لیے جب تشریف لائے تو بچے کی رونے کی آواز گویا آئی، استفسار کیا، کہا یہ بچہ بار بار روئے جا رہا ہے۔ بعض لوگ روایت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچہ بار بار اپنے آپ کو جھولے سے گرا رہا ہے، گویا علی اصغر بار بار اپنے آپ کو یاد دلوا رہے ہیں کہ میں ابھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ وہی خون ہے جو حضرت قاسم کے اندر ہے، جو شب عاشور تڑپ کر کہتے ہیں چچا میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اب علی اصغر کی باری ہے۔ سید الشہداء نے مادر علی اصغر سے کہا بچہ مجھے لا کر دو، میں دشمنوں سے پانی مانگتا ہوں، بچہ بےتاب ہے، اس کو پیاس لگی ہوگی۔ اب عزیز و عجیب موقع ہے جب خدا ماں کے جذبات کو اہمیت دیتا ہے، اتنی اہمیت دیتا ہے کہ خدا متعال نے جو مادر موسیٰ اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی تھیں اسے قرآن میں لکھ دیا کہ ماں کا دل لرز رہا تھا، ماں بے چین ہو رہی تھی، اور خدا نے فرمایا میں نے ماں کے دل کو سنبھال لیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ماں کے دل کو سنبھال لیا، ورنہ وہ تو بےتاب ہو گئی تھی۔ تو میں کہوں گا خدایا تو بتا تو نے مادر علی اصغر کے دل کو کیسا سنبھالا؟ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو واپس لانے والے تھے، اور مادر علی اصغر کو پتا تھا کہ میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ سید الشہداء نے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا۔ عزیزو، انسان کیسے ان واقعات کو بیان کرے اور نہیں معلوم ان واقعات میں گہرائی کتنی ہے۔ ہمارے پاس تو صرف الفاظ ہیں، ہم تو اس واقعے کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے۔ سید الشہداء کے دل میں کیا گزر رہی ہے، مادر علی اصغر کے دل میں کیا گزر رہی ہے۔
دلوں میں جھانکنے کی طاقت تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو صرف جسموں کو دیکھ سکتے ہیں کہ سید الشہداء علی اصغر کو لے کر آئے اور دشمن کے سامنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہا کہ اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ نہیں معلوم کس قلب سے، کتنے غمگین قلب سے سید الشہداء علی اصغر کو لے کر آئے ہوں گے، کس انداز میں ہاتھوں پہ بلند کیا ہوگا، اللہ جانتا ہے وہ معرکہ کیا ہوگا۔ بس عزیزو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ یہ کہ دشمنوں کے لشکر میں بھی اشقیاء منہ پھیر کے رونے لگے، اور عبید اللہ ابن زیاد کے جو شقی ترین سپاہی تھے وہ بھی عمر سعد سے کہنے لگے کہ اے عمر سعد، اگر اس فیصلے کو دیکھ کے اس بچے کو پانی کیوں نہیں دے رہے گا؟ جانور اور خلائق نہر سے پانی پی رہے ہیں، اور اگر نہ پیے تو حسین کا علی اصغر فاطمہ کی اولاد نہ پیے؟ دشمنوں کو بھی تو پانی پلایا جاتا ہے۔ کیا نواز رسول نہیں ہے یہ؟ کیا رسول نے یہودیوں کو بھی پانی نہیں پلایا تھا؟ کیا علی نے اپنے دشمنوں کو پانی نہیں پلایا تھا؟ ابھی تو دشمنوں کے اندر بھی کوہرام ہو گیا کہ بھئی بچے کو پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ بس وہ لعین دیکھتا ہے کہ یہ معاملہ خراب ہونے والا ہے تو وہ شقی الاشقل اشقیاء سے یعنی حور ابن حرملہ سے کہتا ہے کہ تیر چلا۔ یہ حرملہ تیر چلانے کا بڑا ماہر تھا، اس کی خود داستان ہے کہ اس نے کہاں کہاں تیر چلایا، اور بس اس نے تیر چلایا۔ عزیزو یہ اتنا ماہر تھا تیر چلانے کا، اور اس نے تیر بھی بڑا سخت چڑھایا۔ تیر وہ چڑھایا، عزیزو معذرت چاہتا ہوں یہ جملے عرض کر رہا ہوں، تیر وہ چڑھایا کہ اونٹ کی ران پہ لگتا تھا تو اونٹ کی ران کو کاٹ دیتا تھا، اتنا سخت تیر چڑھایا اس نے۔ اور تیر چڑھانے کے بعد عمر سعد سے کہتا ہے کس کا نشانہ لوں؟ بچے کا نشانہ لوں یا باپ کا نشانہ لوں؟ یہ ماہر تیر انداز تھا، یہ کہتا ہے بچے کا نشانہ لوں یا باپ کا نشانہ لوں؟ ایک فارسی زبان شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا کہ بچے کی گلے کی سفیدی کو نشانہ بناؤں یا حسین کو؟ عمر سعد کہتا ہے بچے کو نشانہ بنا۔ عزیزو کیوں؟ اس کو پتا تھا جو تیر علی اصغر کو لگے گا وہ حسین کے دل کو لگے گا۔ کہتا ہے بچے کو نشانہ بنا۔ اس لائن نے تیر چڑھایا، اور وہ جو تیر چلایا تو سید الشہداء کے ہاتھ میں بچہ تھا۔ عزیزو اب میں مصائب کے اندر تھوڑا سا آپ کو زحمت دوں گا، تھوڑا سا احساس کرنا۔ یہ جو امام کا علم ہوتا ہے نا، یہ امام کا علم جسموں تک نہیں ہوتا۔ میں آپ کو آنکھوں سے دیکھوں گا نا، آپ کا چہرہ مجھے نظر آئے گا، لیکن آپ کے ذہن میں کیا گزر رہی ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کے جذبات کیا ہیں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علم امامت اس سے کہیں آگے کی بات ہوتی ہے۔ علم امامت جیسے علی اصغر کو خود سمجھ رہے ہیں۔ اب ذرا سا ایک لمحے کو سوچنا کہ علی اصغر سید الشہداء کے ہاتھوں میں تھے، وہ تیر ستم جب علی اصغر کے گلے میں لگا اور علی اصغر تڑپے تو کس کے ہاتھوں میں تڑپ آئی ہوگی؟ گلے کے کٹنے کا احساس کس کو ہوا ہوگا؟ گویا تیر سید الشہداء کے گلے پہ چلا۔ ننھا سا علی اصغر کتنا خون نکلا ہوا ہوگا، مختصر سا خون ہوگا۔ عزیزو یہ تیر بڑا عجیب تیر چلا، اور ہمارے پاس ایک روایت ہے، یہ بڑی عجیب روایت ہے، اس کا شاید کوئی اور مطلب بھی ہو، لیکن ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے۔ شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، اور شیخ عباس نے لکھا کہ یہ جو تیر ستم چلا تو بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہو گیا۔ یہ تیر تو ایسا تھا کہ انسان کو اگر لگ جائے، بڑے انسان کو تو دو ٹکڑے کر سکتا تھا۔ وہ تیر ایسا سخت تیر علی اصغر کو لگا، پورا گلا ذبح ہو گیا، خون علی اصغر جاری ہوا۔ سید الشہداء نے خون کو ہاتھ میں لے لیا۔ اب مجھے نہیں معلوم آسمان سے خطاب کیا یا نہیں کیا، زمین سے خطاب کیا یا نہیں کیا، اور آسمان نے کیا جواب دیا اور زمین نے کیا جواب دیا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے
اتنا پتا ہے کہ آئے کریمہ موجود ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور سیدہ طاہرہ میدان حشر میں ہوں گی اور خدا سے کہیں گی خدایا میرا بچہ کس جرم میں مارا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بچے کیوں ذبح ہوئے؟ نہیں معلوم خون علی اصغر کی تاثیر کیا رہی ہوگی۔ سید الشہداء نے اس مظلوم کا لاشا لیا۔ عزیزو بس عجیب مرحلہ آیا، اب تک جتنے لوگ شہید ہوتے تھے سید الشہداء ان کے لاشوں کو جس طرح سے بھی ہو سکتا تھا ایک خیمے کے اندر لاتے تھے اور اس خیمے کے اندر ساری لاشوں کو رکھ دیا کرتے تھے، لیکن عزیزو مجھے احساس ہو رہا ہوگا، آپ کو بھی یقین ہوگا کہ امام حسین یہ لاشا ماں کے سامنے کیسے لے کے جاتے۔ بیبیاں اتنے غم اٹھا چکی تھیں، بیبیاں ان مصیبتوں سے گزر چکی تھیں، گویا سید الشہداء نے نہیں چاہا کہ مادر علی اصغر اپنے بچے کے ذبح ہوئے بھی لاشے کو دیکھے، گویا دور سے دیکھ رہی تھیں کہ میرا بچہ ذبح ہو چکا۔ سید الشہداء علی اصغر کے لاشے کو لے گئے کربلا کے میدان میں ایک جگہ کے اوپر، اور پھر ذوالفقار سے وہ کام لیا جو ذوالفقار بھی تڑپ اٹھی ہوگی کہ ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھود دی گئی۔ علی تو قبر تو کھود گئی، لیکن آپ نے بھی کوئی لاشا جنازہ دفنایا ہوگا، آپ نے بھی یقیناً دفنایا ہوگا۔ اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو تو بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے جب جنازے کو قبر میں لٹانا ہوتا ہے، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو سختی اور بڑھ گئی ہے، قبر کی اتنی گرم زمین ہے، اس پہ علی اصغر کا ننھا سا پیاسا لاشا رکھا کیسے، اور اس کے اوپر گرم مٹی بھی ڈالی۔ آج جو میرا دل یہ کہتا ہے کہ جس طرح اہل بیت کی قبریں بعض اوقات بنی ہوئی ملتی تھیں اور ان میں نشانیاں ہوتی تھیں کہ مثلا سید الشہداء کے اجداد بیان کرتے ہیں کہ قبر امیر المومنین کی قبر بھی بنی ہوئی تھی اور رسول خدا تیار تھے حضرت علی کو حاصل کرنے کے لیے جسد اطہر کو، تو عزیزو میرا دل کہتا ہے کہ شاید مادر حسین قبر میں تیار ہو کہ علی اصغر مجھے دے دو۔ اس نے بہت تکلیف اٹھا لی۔ وہ سید الشہداء علی اصغر کی قبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور بڑا عجیب جملہ کہا، اتنے لوگ شہید ہوئے لیکن یہ جملہ نہیں کہا، لیکن علی اصغر کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا ربنا تقبل منا هذا القربان، خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما، اس قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ اور عزیزو وہ قربانی تو یقیناً قبول ہونی تھی۔ اب پوری دنیا جب تک باقی ہے اور کربلا کا ذکر جب تک ہوتا رہے گا، ہر آدمی یزیدیوں سے یہ پوچھتا رہے گا کہ علی اکبر تو جنگ میں آئے تھے، قاسم جنگ میں آئے ہوں گے، عباس جنگ میں آئے ہوں گے، تم کہتے ہو حسین نے بغاوت کی، یہ بتاؤ 6 مہینے کا بچہ بغاوت کرتا ہے کیا؟ کیا 6 مہینے کے بچے بغاوت کرتے ہیں؟ انہیں کس جرم میں مارا ہے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ خون علی اصغر کا خدایا وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اسراء میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔